سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معطل۔ دوسری جماعتوں کو کس قانون کے تحت نشستیں دی گئیں؟ ہم الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہیں۔ فیصلوں کی معطلی صرف اضافی نشستیں دینے کی حد تک ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین پر مشتمل جماعت سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے دائر سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے، جہاں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ بینچ کی سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت کا آغاز ہوا تو مخصوص نشستوں پر نامزد خواتین ارکان اسمبلی کی جانب سے بینچ پر اعتراض کیا گیا، جن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح کا مقدمہ ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کیس 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے۔ اسی طرح وفاقی حکومت کی جانب سے بھی 3 رکنی بینچ پر اعتراض کیا گیا، تاہم عدالت نے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ابھی تو ابتدائی سماعت ہے، اگر اپیلیں قابل سماعت قرار پائیں تو کوئی بھی بینچ سن لے گا۔ اس سٹیج پر تو 2 رکنی بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل کا آغاز کیا اور موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد جیتے ہوئے اراکین اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ 7 امیدوار تاحال آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے؟ اس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، صرف الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آزاد اراکین کو کتنے دنوں میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ آزاد اراکین قومی اسمبلی کو 3 روز میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد جیتے ہوئے اراکین اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا زیادہ بھی لے سکتی ہے؟ اس پر فیصل صدیقی نے بتایا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس سیاسی جماعت کو اتنی ہی مخصوص نشستیں مل سکتی جتنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ان کی بنتی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشست دوباری انہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائے گی؟ ہمیں پبلک مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اصل مسئلہ پبلک مینڈیٹ کا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے دریافت کیا کہ قانون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انتخاباتی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ اس پر وکیل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہی سوال لے کر الیکشن سے قبل میں عدالت گیا تھا۔ اس موقع پر مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن حکام کو طلب کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن حکام ریکارڈ لے کر فوری آئیں۔ الیکشن کمیشن سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ دوسری جماعتوں کو کس قانون کے تحت نشستیں دی گئیں؟ ہم الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہیں۔ فیصلوں کی معطلی صرف اضافی نشستیں دینے کی حد تک ہوگی۔ کیس کی تاریخ مقرر کر کے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔